السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ اب جو پچھلے دنوں ہوا، جو بھی اسمبلی چلی گئی یا جو بھی ہوا، وہ ابھی کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپیکس کورٹ میں ہے میٹر، تو اس پہ ہم بول نہیں سکتے، اور کیونکہ وہ سب جوڈس ہے جب تک فیصلہ نہ آئے۔ تو بہرحال کچھ جو ویسے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، ابھی تک پرائم منسٹر ہیں، جب تک کیئر ٹیکر جو ہیں پرائم منسٹر وہ اپنا عہدہ نہ لیں، تو عمران خان صاحب ہی ہیں آج تک۔ تو میں نے ان کو کوئی میری 73 یا 72 کے قریب ویڈیوز ہیں، تو میں اپنی ویڈیوز میں کافی یہ جو آرٹیکل 5 بھی جو تھا، یہ بھی میں نے سجیسٹ کیا تھا، تو میں نے بہت ساری ان کو چیزیں سجیسٹ کی اپنی ویڈیوز میں، تو اور بہت ساری ظاہر انسان ہے، اور اقتدار میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جس طرح جنرل ہمارے صدر پرویز مشرف صاحب تھے، تو انہوں نے جب مجھے بلایا تھا، تو کرنل شیر کو یاد ہوگا اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو ایوان صدر میں اس دن وہ فائل دیکھ لیتے تو وہ جاتے نہیں۔ اینی وے، اس طرح ہوتا ہے اقتدار میں، اس طرح ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں میں بھیجتا رہا، تو کچھ انہوں نے امپلیمنٹ کی، کچھ نہیں کی۔ تو اب جو نہ صرف یہ کہ سیاست میں ہم بھی ابھی سیاست میں آ رہے ہیں، بلکہ میں بہت پہلے رہا ہوں، کئی لوگوں سے پہلے رہا ہوں۔ 75 میں لاء کالج اسٹوڈنٹ یونین کا حیدرآباد میں، سندھ لاء کالج کا وائس پریزیڈنٹ تھا، اور ایکٹیو سیاست میں رہے۔ تو ہماری ملاقاتیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بھی ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر۔ تو باقی سب پرائم منسٹر سے میں بہت کلوز رہا ہوں، اور یہ پتہ نہیں کیوں اور شاید میں ایک افریقار ہوں، بہت ہی کلوز رہا ہوں، اور گورنمنٹس بھی جو بنی تو اس میں بھی کلوز رہا، اور آصف زرداری کو بھی میں نے اریسٹ کیا 2 دفعہ، فرسٹ ٹائم بھی اور 2001 میں بھی، بڑے بڑے لوگوں کو اور بھی گرفتار کیا۔ تو اور بھی بڑے بڑے جو سندھ میں نے ڈاکو سب سے زیادہ مارے، 126 مارے، اور نوٹیفائڈ مارے سارے، وتھ ریوارڈ تھے سب کے اوپر۔ اور ایڈمنسٹریشن میں بھی اللہ کی مہربانی ہے، تو اپنے نام سے رہا ہوں، اور یہاں تک کہ جب وہ ایک جیلی آئی جی کمال، اس نے جب میرے خلاف وہ نیب کو بھیجا اس کے اسیٹ چیک کریں، تو نیب کے چیئرمین نے مجھ سے معافی مانگی، تو وہ بھی میں اس میں بھی آیا میں کہ ایک اکیلا افسر ہوں جس سے نیب کے چیئرمین نے رائٹنگ میں معافی مانگی۔ تو اور جتنی میں نے نیب کے خلاف بھی میں نہیں بولتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا کہ تفتیش کس طرح ہوتی ہے، کس طرح نہیں ہوتی۔ تو نیب کا بھی اس میں بڑی ناکامیاں ہیں، اور انہوں نے بجائے جمع کرانے کے انہوں نے پیسے بھرے، اور وہ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ انہوں نے پیسے بھر کے دیے، اور بھی انہوں نے جگلریز کی، فگرز کی، وہ بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ ان کے لوگوں کی کرپشنز جو ہیں وہ مجھے پتہ ہیں، تو کچھ پرانے چیئرمینوں کی کچھ سب مجھے پتہ ہے، وہ میرے پاس ہیں، سب ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ ہیں، اور یہاں پہ جو کرتے رہے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ ایف آئی اے کے ڈی جی کا بھی یہ جو پریزنٹ ہے ثناء اللہ عباسی، اس کا بھی ہم نے نکال لیے سارے کچے چٹھے، کچھ آئی جی او کے بھی ہم نے نکالے ہیں، کچھ ڈی آئی جی او کے بھی نکالے ہیں، کچھ نیچے لیول کے بھی تو بے شمار ہے، جو کہ اس کے لیے ہمیں کہتے ہیں نئی زندگی چاہیے، ان کے لیے، سب کے لیے نکالنے کے لیے بہت سارے
کرپشن اور پولیس میں بھی اور باقی سب محکموں میں بھی، ناٹ اونلی پولیس بٹ سارے محکمے کے افسر انوالوڈ ہیں. پر جو میں موٹی موٹی ان کو باتیں بتاتا رہا وہ یہ نہیں کرتے تھے، نہ نیب والے نہ ایف آئی والے. اینی وے اب وہ جو ٹکٹوں کی بات ہو رہی تھی کہ نہ صرف ٹکٹیں جو ہیں چیک کر کے آدمی کو دینی چاہیے. اول تو اس قسم کا آدمی جو ہے کل ایک پارٹی میں تھا، پھر دوسری کو جوائن کر لی، پھر تیسری کو جوائن کر لی. یہ سب پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں، مجھے ان کا سب کا پتہ ہے. وہ ایک پارٹی چھوڑتے ہیں پیسوں کے لیے، پھر دوسری پارٹی کا، پھر تیسری پارٹی، پھر چوتھی پارٹی، اس طرح چلتا رہتا ہے. اگر کوئی کسی پارٹی کے منشور پہ ہو، کوئی نظریاتی لوگ ہیں تو وہ پارٹی نہیں چھوڑتے تو، اور اس کے ساتھ رہتے ہیں. اب ہمارا اپنا نظریہ ہے تو ہم اپنے نظریے کے ساتھ ہیں. تو سارا ڈپارٹمنٹ مجھے جانتا ہے، پولیس میں جہاں جا رہا ہوں، پورے پاکستان میں ہوں، سب مجھے جانتے ہیں اور بھیجتے رہتے ہیں مجھے کہ جناب آپ جیسا افسر نہیں تھا. اینی وے تو اب یہ جو ہے اینٹی کرپشن لاز جو ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو 1860 میں انگریز نے جب پاکستان پینل کوڈ دیا تو 1860 میں اس نے، وہ 1860 کا ہے، 1860 میں اس نے بتایا جو باتیں کرپشن کی کہ افسروں کے خلاف یا یہ پبلک سرونٹ ہم کہیں وہ کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے میرے خیال سے 161 پاکستان پینل کوڈ سے لے کر اور 169 تک، 169 تک ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. اس کو دیکھا دیکھی پھر وہ اینٹی کرپشن ایکٹ بنا 1947 میں. اس کے بعد پھر وہ احتساب ایکٹ، پھر وہ جنرل پرویز مشرف صاحب جب آئے تو وہ پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس. لہٰذا ان کے حساب سے ہی چلنا ہے تو اور کوئی قانون اب تک بنا نہیں. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو 1999 والا تھا یہ پرفیکٹ تھا، اس میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جو کچھ لوگوں نے کروائی، اپنا آرڈیننس کے ذریعے کروائی. تو یا ممکن ہے کسی کا انٹرسٹ ہو، کچھ بل بھی ہو گئے. اینی وے اس پہ کرنی نہیں چاہیے تھی، وہ ایز اٹ از بالکل پرفیکٹ تھا اور اس میں بہت سارا کام ہو سکتا تھا. کیونکہ ابھی نہ اس میں ڈی جی ایف آئی اے میں حال ہے ثناء اللہ میں، نہ وہ چیئرمین صاحب نیب جو ہیں وہ اپنی مدت تو پوری کر چکے ہیں، وہ اس پہ چل رہے ہیں. خیر تو بہرحال یہ ہم بہت ساری باتیں نکالیں گے، کورٹوں میں لے جائیں گے، عدالتوں میں لے جائیں گے، اور ادھر تو پھر پتہ ہے ساری دنیا کو پتہ پڑ جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. تو ایک اٹھا کے وہ ڈی جی لے آئے ادھر نیب کا، یہ نجف از اے یوزلیس، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اور حالانکہ کسی کے پاس اگر 200 اسیٹس ہیں، سوال یہ کہ تم وہ لائے کہاں سے. پہلا سوال یہ جو اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے، نیب لا یا جو بیسک لا ہے اس میں پاکستان پینل، سوال یہ ہے کہ آپ لائے کہاں سے، پہلے کوشچن یہ ہوتا ہے. اور وہ جو ہم HCR ہے ہمارے پاس اس میں بھی، اور جو سروسز لاز بھی ہیں 1964 کے کنڈکٹ لاز ہیں یا 1966 کے فار پروموشن پبلک سرونٹس کے لیے، یہ بھی اس میں بیسک یہی ہے کہ اگر آپ کسی کرپشن جج کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ لائے کہاں سے. جب جوائن کرتا پبلک سرونٹ تو اس کو ایک ڈکلیریشن آف اسیٹس دینا ہوتا ہے. اب اس میں وہ جو ڈکلیئر کرتا ہے تو وہ بڑھے کیسے، کس طرح بڑھے، اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، بہت بڑی جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے. یہ اس طرح ہی بس کہ وہ بابا نے لایا، چاچا نے لایا، دادا نے لایا، اس طرح نہیں ہوتا. اس کی وہ جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے کہ تمہارے دادے کی زمینیں تھی تو کہاں تھی، وہ ڈھال کتنی دیتا تھا، اس کا اسٹیٹس کیا تھا، کس طرح رہتا تھا، یہ وہ بہت ساری چیزیں. تو اس طرح ہوا میں باتیں تیر نہیں ہوتے تو کہ میں نے یہاں سے لائے یا آئیں بائیں شائیں نہیں ہوتی. یا بینک اکاؤنٹس، دوسری بات یہ ہے سب سے بڑا جو ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بینک اکاؤنٹس یہ کہاں سے لایا.
نہ صرف اس کے بعد اس کے بیٹیوں کے، بیٹوں کے، بھائیوں کے، قریبی عزیزوں کے، سب دیکھنا پڑتا ہے. تو پتہ پڑ جاتا ہے. یا ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں سے لائے، آپ کیا کرتے ہو، آپ انکم ٹیکس کتنی دیتے ہو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ پڑے ہوئے ہیں. تو بہت ساری باتیں تو یہ ان کو نیب کو بھی نہیں سمجھ میں آتی، نہ ایف آئی اے کو سمجھ میں آئی. میں نے بہت سمجھایا ان کو، نہ کوئی پوچھنے والا تھا ان کو کہ کسی کو سمجھ میں آئے کہ یہ کیا کس طرح ہوتا ہے کیا نہیں تھا. اینی وے اچھا، اس کے بعد آتا ہے یہ اسیٹس. آپ کے پاس 10 بنگلے، یہ وہاں 1500 گز کا ہے، وہاں 1500 1000 گز کا ہے وہاں. تو بے شک بے نامی ہو، وہ بے نامی سے ہم پکڑتے ہیں. بے نامی کو پہلے پکڑ لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا ہے. اگر وہ بے نامی جو ہے مقصود چپراسی مقصود چپراسی بڑا مشہور ہوا. وہ مقصود چپراسی سے یہ تو پوچھیں گے کہ بابا یہ جو اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے ہیں یا یہ اسیٹ جو آپ لایا کہاں سے. تو بولے گا میں نے جی وہاں سے، میں نے جی وہاں سے. میں نے جی نہیں ہوتا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ تمہاری انکم کتنی ہے اور تم ٹیکس کتنا دیتے ہو، آر یو فائلر اور ناٹ. تو اس میں ہم گھما لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. تو وہاں سے وہ مقصود پکڑا جاتا ہے. تو مقصود پھر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ جناب یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا ابھی یہاں، تو اسی کے پیسے ہیں. وہ اس طرح ہم اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. دوسرا شناختی کارڈ سے، فرض کریں میرا شناختی کارڈ جو ہے اس سے آپ میرے پورے خاندان کو پکڑ لو کہ اس کے باقی بیٹوں، بیٹیوں، یہ اولادوں، رشتہ داروں کے پاس اگر ہیں اسیٹس یا اکاؤنٹ میں ہیں تو وہ کہاں سے ہے. یہ ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہو. تو یہ باتیں میں ان کو سمجھاتا رہا، اس کو ثناء اللہ کو بھی سمجھاتا رہا، اس کو ڈی جی ایف آئی اے کو اور ان کو بھی سمجھاتا رہا، چیئرمین نیب کو بھی میں بتاتا رہا. تو اینی وے تو میں نے یہ بھی ان کو کہا کہ دیکھو یہ اگر آپ کرپٹ پولیٹیشنز پہ ہاتھ نہیں ڈالو گے تو یہ ایک آپ کیا بولتے ہیں جن بنا رہے ہو، جن باٹل کا جن. پھر یہ جس دن نکلا نا تو آپ کو کھا جائے گا. تو یہ میں اپنا خان صاحب کو بھی بتاتا رہا. میری بہت ساری ویڈیوز ہیں اس پہ کہ ان کو جن نہ بننے دو، پھر آپ وہ باٹل کا جن بن جائے گا، آپ کے یہ گلے میں پڑیں گے. ایسا ہی ہوا. تو اس میں غلطی کس کی؟ اس میں غلطی آپ کی نہیں ہے، اس میں غلطی آپ کے ایڈوائزر کی یا منسٹر کی جو اس پہ نیب میں تھا یا اینٹی کرپشن میں تھا. دوسری چیئرمین نیب کی، ڈی جی ایف آئی اے کی. پروموشن اینٹی کرپشن سے آپ کا صرف پنجاب میں تعلق ہے، جہاں فرنٹیئر میں جہاں بھی گورنمنٹس ہیں، باقی میں نہیں ہے. تو اگر ان کو آپ صحیح رکھتے، ان کو صحیح کرنے کا طریقہ اس کو آئے گا جس کو پتہ. یہ ہر ایک آدمی کا کام نہیں ہے کہ ان کو آپ جیسے آئی جی جو ہیں وہ آپ کے انڈر ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہیں. آپ کی کیسے نہیں مانے گا آئی جی؟ آگے سے اگر آپ کا انٹیریئر منسٹر صحیح ہو تو وہ اس سے کام نہیں لے سکتا آئی جی سے. آئی جی جو ہے آپ کے انڈر ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر، بے شک آپ کی پروونشل گورنمنٹ نہ ہو. تو اور پی ایس پی جتنے افسر ہیں وہ آپ کے انڈر ہیں. تو جب اگر کام لینے ہی نہیں آئے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے شروع میں کہا گیا کہ چیئرمین نیب ہمارے انڈر نہیں، میں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے، پبلک سرونٹ ہے. تو اس طرح ہوتے ہوتے پھر آپ نے آرڈرس کیے. تو اس طرح لہٰذا یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا تھا پہلے بھی. اور اب خیر ہم نے اپنی پارٹی جو پاکستان اینٹی کرپشن پارٹی، اس پہ کیونکہ ہمارے کوئی 10,000 کے قریب ہو گئے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اب اس کو ہم بھی اس میں میدان میں آئیں، اگلے الیکشن میں کھڑے ہوں. تو برحال اس میں اتحاد اس پارٹیز کے ساتھ ہمارا ہو سکتا ہے جو اینٹی کرپشن پارٹیز ہیں. تو انشاءاللہ پھر اس پہ سوچیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.